آج جو استغفار کے اور درود ابراہیمی کے میں اہم رات آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی ویڈیو میں نہیں سنے ہوں گے۔ استغفار کے جو فائدے ہیں اگر آپ سن لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری فیملی، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بچے، میرے ماں باپ جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے کامنٹس کرتے ہیں، اور جو مجھے نہیں بھی سبسکرائب جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ لیکن تب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں، تو پلیز آپ سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ میرے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو مجھے سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں چھپ چھپ کے تو سبسکرائب کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو خیر آپ لوگ آج کی ویڈیو پوری دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو شاید آپ کے بھی بہت کام آئے، کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ ہم کرتے ہوئے کتراتے ہیں، یا ہم کسی کو بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری لائف میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بالکل وہ بے شرم ہو جاتے ہیں، اور نہ انہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، اور نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم گندگی میں پھنستے ہیں نا تو پھر ہم پھنستے چلے آتے ہیں۔ ہمیں گندگی میں، بری باتوں میں اتنا مزہ آنے لگ جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں سچ ہیں کہ ان ساری چیزوں میں جو جتنی بھی بری بات ہوتی ہیں ان میں لذت بہت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے نکلنے کا آپ کا دل نہیں چاہتا، لیکن جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ملتی ہے یا جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، پھر آپ اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جب آپ کے اوپر یہ سب کچھ آئے ایسا وقت آئے تو اس سے پہلے ہی انسان کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم دیکھنے میں ایسا آیا ہے۔ اور اب تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم لوگ عام سے لوگ ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن جو آپ دوسرے طرف دیکھیں جہاں ماڈرن لوگ ہیں، جہاں پر دوپٹہ پہنا نہیں جاتا، جہاں بری بات کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ جو میں بات کرنا آپ لوگوں سے چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میری کچھ بہنوں کے کامنٹس ایسے آئے تھے جس میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر اپنا ایک پورا بلاگ بناؤں گی۔ بات کچھ یوں ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ شوہر وہ شراب نوشی یا جتنے بھی نشے ہوتے ہیں نا ان کے اندر شوہر ملوث ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میری ایک بہن کو کامنٹ آیا کہ میرے شوہر وہ شراب پیتے ہیں، اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں ان کے لیے کوئی وظیفہ کر سکوں۔ ایک بہن نے مجھے کامنٹس کیا کہ میرے شوہر یہ نشہ کرتے ہیں، تو آپ بتائیں میں ان کے لیے استغفار پڑھ سکتی ہوں، یا پڑھ کے میں ان کو یہ ساری چیزیں ان کے لیے پڑھوں، اور میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو نیک ہدایت دیں۔ تو ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں شیئر کروں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک بلاگ بناؤں گی، کیونکہ میں کامنٹس میں اتنا لمبا جواب نہیں دے سکتی۔ تو دیکھیں عورتیں کتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ شوہر نہ چھوڑ سکتی ہیں، نہ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کی بات کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، وہ ان کو سمجھا سکیں، کیونکہ مرد تو ویسے بھی نہیں رکتا، جب وہ اپنے پہ آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اور ماں باپ کی بات پھر جو شوہر کر سکتا ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بیویوں کی تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی صحت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، پھر وہ کتنے گنہگار ہو رہے ہیں، لیکن جو کر رہا ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیویاں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں ہر مسئلے کا حل وظیفہ نہیں ہوتا، استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، یہ سوچ کے کہ اس کا ثواب میرے شوہر کو ملے۔ اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت مانگو،
تو اس لیے جو ہے ہمیں سب کے لیے جو ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں، جو بھی انسان ہے، اگر وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر ہم ان کے لیے جو ہے خود مغفرت مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اس چیز کے ذمہ دار وہ خود ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کی سزا وہ خود بھگتیں گے، ان کو خود معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ایز اے وائف جو ہے آپ ان کے لیے جو ہے پڑھ کے اور جو ہے آپ ان کو اس کا ثواب جو ہے دیں۔ مطلب جب آپ ان کے لیے استغفار پڑھیں گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل میں جو ہے تھوڑی نرمی پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چینج کریں گے۔ وہ بالکل جو ہے استغفار اور درود ابراہیمی کی برکت سے، اس درود ابراہیمی اور استغفار کے تو اتنے بڑے بڑے معجزے، اتنے بڑے بڑے کرشمات ہیں کہ لوگ بالکل ہی بدل جاتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے لوگ سدھر گئے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، جتنی بار بھی، مطلب یہ کوئی میں آپ کو تعداد نہیں بتا سکتی، استغفار آپ جتنی بار بھی پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں پڑھ کے کہ اللہ پاک وہ جو ہے مطلب ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، بری باتوں کو چھوڑ کے ایسے بندے بن جائیں جن کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ درود ابراہیمی جو ہے 100 بار پڑھیں، اور استغفار آپ 2000 بار پڑھیں یا 1200 مرتبہ پڑھیں، لازمی آپ جو ہے ان کے بارے میں سوچ کر ان کے لیے پھر آپ پڑھیں، تو اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا کریے گا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر کتنی جو ہے چینجنگ آنے لگ جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھایا کریں۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ مطلب کوئی اگر برا کام کر رہا ہو نا، تو اگر آپ اس کو روکیں گے تو وہ اس چیز سے ہٹنے کے بجائے، اس کو برا سمجھنے کے بجائے، وہ آپ کو برا سمجھنے لگ جائے گا۔ لیکن اگر ہم برے کو یا غلط کام غلط نہیں کہیں گے تو پھر ہم بھی گناہ میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے۔ تو اس لیے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ استغفار پڑھنے سے، جو ویسے خواتین استغفار پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، ان کے گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، ان کے گھر سے جو بے برکتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گھر میں برکت آنے لگ جاتی ہے، گھر میں جو ہے رحمتیں آنے لگ جاتی ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، گھر کے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مطلب کنٹینیو آپ پڑھیں گے نا، آپ 4-5 مہینے کنٹینیو درود ابراہیمی اور استغفار پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اور آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، پوری فیملی ہے، کتنے زیادہ ان کے اندر جو ہے چینجنگز آنے لگ گئے ہیں، کیونکہ اس سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ ہم بہت جو ہے چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں، مطلب استغفار کو ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی سا ہے، اور ہم اس کو 1000 بار 2000 بار پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو رزلٹس نہیں ملتے، اس لیے آپ کی زندگیوں میں معجزے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم نے کتنے گناہ کرے ہیں، اور کب اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں، اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لیں۔ ہمیں نہیں پتہ کب اللہ پاک ہماری سن لیں، تو جب تک ہمارے گناہ ہیں تب تک ہمیں استغفار کرنا ہے، اور استغفار جب ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کوشش کریں کہ ہم مزید گناہ نہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن بڑے گناہ نہ کریں، کبیرہ گناہ نہ کریں، جو کہ اللہ پاک کو ناپسند ہیں۔ تو استغفار آپ لوگ ڈیلی پڑھتے رہیں، اور درود ابراہیمی کو بھی اپنے اوپر لازمی کر لیں کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آج سے پہلے شاید آپ لوگوں کو کسی بھی ولاگ میں نہیں بتایا گیا ہوگا کہ ہم جو ہے کسی اور کے لیے بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، تو شاید آپ کو میرے اس ولاگ سے اتنی نالج مل گئی ہوگی۔ اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ جو ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے گناہ کر رہے ہیں، یا وہ کوئی ایسے جو ہے کام کر لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ان کے لیے درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کے حصے کا صدقہ دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب جو ہے نا ڈبل تبل ملے گا۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اس کا ثواب تو انہیں مل جائے گا، نہیں، آپ کو اس کا ثواب اس شکل میں ملے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اور ویسے بھی شوہر کا بہت بڑا درجہ ہے، شوہر جو ہے وہ عورت کے سر کا سایبان ہے، تو اگر عورت اپنے شوہر کے لیے کچھ پڑھتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل تبل اجر دیتے ہیں۔
آپ لوگ مجھے کامنٹ ضرور کریے گا، اگر آپ کی لائف میں کوئی میریکل ہوا ہے، کوئی سٹوری ہے، کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، میں جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میری کوشش ہوگی میں آپ لوگ کے لیے جو ہے الگ الگ ولاگس بناؤں، اور جو آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔